رضا الحق صاحب، کانسپریسی تھیوری اس حوالے سے جو بنی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹامک ٹوئیاں ماری گئی، بھئی چائنا سے شروع ہو گیا، نہیں کچھ امریکی فوجی آئے، کچھ فلاں آیا، اور پھر 5G نیٹ ورک کے ساتھ، جیسا کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج بھی حتمی نہیں ہے، اسی طرح اس کی بگننگ کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی ایک ٹامک ٹوئیاں ماری گئی. تو کانسپریسی تھیریز کو اس معاملے میں ہمیں کتنی ویلیو دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن. بہت شکریہ آصف صاحب. جس طرح کہ ڈاکٹر سیب صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے کووڈ-19، اس کو ناول کرونا وائرس بھی کہا گیا جی، کیونکہ نیا تھا سب کے لیے. اور ایگزیکٹلی وہی بات میں کروں گا، کیونکہ جو نئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ابھی ابہام ہوتا ہے، لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں ہوتا. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس فیلڈ کے ان کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن آج کل کا دور ایسا آ گیا ہوا ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن ایکسیس بہت زیادہ لوگوں تک ہے، اور انفارمیشن اور اوپینین میکنگ بھی بہت زیادہ لوگوں کے پاس آ گئی ہوئی ہے. اور ڈس انفارمیشن ایکسیس. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. انفارمیشن ایکسیس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، انفارمیشن وچ از رائٹ اور ڈس انفارمیشن، یہ دونوں چیزیں اس کا حصہ ہیں نا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہمیں نظر آئے جو کہ ڈس انفارمیشن کیمپین جسٹ ٹو گین پاپولیرٹی، بیسیکلی آپ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ دیکھتے ہیں تو جسٹ ٹو گین پاپولیرٹی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جیسے ہمارے بہت سے نیوز چینل ایک بلا وجہ کی خبر کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی، اور اس کی بیسس کوئی نہیں ہوتی اور تحقیق بھی نہیں ہوتی تھی. انفارمیشن ٹیکنالوجی بوم جو ایک دم آیا ہے، آج سے 20 سال پہلے جائیں تو بہت زیادہ خبروں کی ایڈیٹوریل جو اس کے اوپر چیک ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اب وہ ایڈیٹوریل چیکس اتنے زیادہ ہے نہیں اس چیز کے اوپر. بال یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. آپ نے جس طرح ذکر کیا کنسپریسی تھیریز کے حوالے سے، تو اس میں دو چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو ہم دیکھتے ہیں ہسٹری آف کنسپریسی تھیریز، اگر ہم اس کو لیں، اور بہت زیادہ ہم ڈسٹنٹ پاسٹ تو نہیں بات کریں گے. اگر آپ یہی دیکھیں کہ حال ہی میں پچھلے 20-30 سال میں جو کنسپریسی تھیریز کا بوم بہت زیادہ آیا، تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو وہ تھی کنسپریسی تھیریز جن کے حوالے سے ایویڈنس یا فیکٹس، باڈی آف فیکٹس، باڈی آف ایویڈنس وہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ تھا، یعنی کہ ان کے حق میں دلائل تھے. اچھا ٹھیک. اور وہ دلائل اتنے اوور ویلمنگ تھے کہ الٹیمیٹلی اس کے بارے میں ایک اوپینین مانا گیا کہ یہ ایک ایسا اوپینین دلائل کی بنیاد، ان دلائل کی بنیاد. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. 9/11 کے بارے میں لوگ دو کیمپس میں تقسیم ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جیسا کہ بتایا گیا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، اور جیسا کہ امریکہ نے بتایا لوگوں کو کہ ٹیررسٹ آئے، انہوں نے آ کے جہاز مارے اور یہ کیا اور وہ کیا اور ٹوین ٹاورز گر گئے. لیکن اس کے ساتھ ہی 2700 انجینئرز جو امریکہ کے ٹاپ تھے، ان کا پینل، اس کی اپنی رپورٹ سامنے آئی. اس کے بعد جتنے ڈفرنٹ اور طریقے سے ایویڈنس ہو سکتے تھے، میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ویڈیو ایویڈنس نیور لائز. جس وقت یہ ٹوین ٹاورز گر رہے تھے تو BBC کی نمائندہ ایک وہاں بات کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا ٹاور تھا، ٹاور 7 جسے کہتے ہیں. تو ابھی وہ گرا نہیں ہوا تھا تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ٹاور 7 بھی گر چکا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ٹاور 7 گر گیا. تو یہ جو دوسرے پوائنٹ آف ویو کے لوگ تھے کہ اٹ واز این انسائڈ جاب. اب اس پوائنٹ آف ویو سے اس کے دلائل تھے، دونوں طرف کے دلائل تھے. تو اس لیے اس کنسپریسی تھیوری جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس کی ایکسیپٹنس بن گئی اس حوالے سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنسپریسی تھیوریز کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ ابھی تک لوگ ان کو اون کرتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس بیہائنڈ اٹ. انفیکٹ بہت ساری تو ڈس پروو ہو چکی ہوئی ہیں، غلط پروو ہو چکی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دنیا فلیٹ ہے، آج بھی کہتے ہیں فلیٹ ارتھرز کہتے ہیں ان کو. یہ گول نہیں ہے، تو ایسے ہی ان لوگوں نے جھوٹ بنایا ہے، جا کے کوئی تصویر تو نہیں کھینچی. ایوری ون نوز کہ اگر آپ انف ڈسٹینس پہ دیکھیں تو ارتھ کرویچر آتا ہے اس کا. اور یہ تو آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اسپیس ٹائم کرویچر، اس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتی ہے. فزکس والے جو ہیں وہ تو جانتے ہیں اس بات کو. سیکنڈلی یہ دیکھیے آپ، جو مون لینڈنگ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مون لینڈنگ ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ایویڈنس جو دیا جاتا ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہ اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں ہے، ٹو سے دا لیسٹ. اس کے بارے میں ایویڈنس جو وہاں جانے کا ہے وہ زیادہ موجود ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہمیں نظر آتی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، لیول آف امپیکٹ. وہ آپ کا جو کنسپریسی تھیوری ہے کرونا وائرس کے اوپر، ایک تو ایویڈنس بہت کم تھا، اور اس کو غلط طور پہ پیش کرنے کا ہمارے جس طرح کہ ڈاکٹر سیب نے ذکر کیا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیول آف امپیکٹ کیا ہوگا اگر غلط بات لوگوں تک پہنچائی جائے گی. تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ پریکاشنز نہ کریں.
وہ اس کنسپریسی تھیوری میں آ جائیں کہ یہ کرونا وائرس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا اگر ہے نہیں ہے تو اس میں پریکاشنز لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ان کو جو نقصانات پہنچے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے اس حوالے سے. بائی دا وے اٹلی جو ہے اس طرح ذکر کر رہے تھے نا کہ گولڈ پوسٹ بار بار شفٹ کی گئی، کبھی چائنا پہ الزام لگایا گیا، کبھی امریکہ پہ الزام لگایا گیا، پھر 5G پہ لگا، دوسروں پہ لگا. میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے ٹو پروو کہ یہ مین میڈ ہے یا نہیں، میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا ایویڈنس ضرور موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیکل جرنلز میں آ چکا ہوا ہے کہ نمبر 1 یہ ایئر بورن نہیں تھا وائرس، جو کہ عام طور پہ پبلک کا یہ خیال ہے کہ ایئر بورن وائرس ہے. سیکنڈلی اٹلی کے اندر موسٹ آف دا ٹرانسمیشن واز لوکل. یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اٹلی میں بہت زیادہ فرسٹ ویو آف دا کرونا وائرس پچھلے سال جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی وہ کہیں سے باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ لوکل ٹرانسمیشن کے تھرو ہوئی تھیں. تو اٹ مینس کہ دیر واز سم میرٹ ان واٹ ڈاکٹرز واز سیئنگ، جو اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ کے، اس میں بہت زیادہ میرٹ موجود تھا. اور کنسپریسی تھیوریز نے میرے خیال میں زیادہ اس حوالے سے تو خاص طور پہ نقصان کیا ہے ایز کمپیئر ٹو فائدہ.